کہ جب پارٹیشن ہوا تھا 20 لاکھ سکھ تھا وہاں پر. 20 لاکھ سکھوں میں سے آج وہاں پر صرف 8,000 سکھ رہ گئے ہیں. باقی کے سکھ آگے کنورٹ کر کے ان کو اوپر تہشتیں ڈال کے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا یا ان کو کنورٹ کر دیا گیا. سو یہ اس طریقے کی باتیں کر کے اس دیش کے سکھوں کو دیش پرستی سے نہیں ہٹا سکتے, لوگوں کو دیش کے خلاف نہیں کر سکتے, کیونکہ جو سکھ قوم ہے وہ اس دیش کی سب سے زیادہ میں کہہ سکتا ہوں وطن پرست ہے, اور اس کے لیے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. بڑے افسوس کی بات ہے, یہ میں پاکستان کی آرمی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ گھٹیا آپ اور کیا کام کریں گے. میں خود گردوارا صاحب میں موجود تھا جس وقت ہمارا ایک جو اسسٹنٹ کیشیئر گردوارا صاحب کا ہے جو اس وقت شہید ہوا ہے, وہ سری اکھنڈ پاٹ صاحب کی ڈپٹی دے کے تو آ رہا تھا, تو اسی وقت کو 5 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد وہ میرے سے باتیں کر رہا تھا. اتنے عرصے پاکستان کا ایک بم آ کے ہمارے گردوارا صاحب کی باؤنڈری وال پہ پڑا اور وہ اس کے گھر کے ساتھ تھا, وہ وہاں پہ شہید ہو گیا. اور میں یہ کہوں گا یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا پراپوگنڈا کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے. ہمارا ایک گردوارا صاحب نہیں, ہمارے 3 گردوارے صاحب کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. گردوارا سری گرو سنگھ سبھا پونچھ جو پونچھ کے اندر بہت بڑا گردوارا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں میں گردوارا کرشنا گھاٹی پونچھ وہ گردوارا صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جموں کشمیر کے اندر سکھی کا ایک بہت بڑا گھر جو کہ سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا تھاپے ہوئے استھان شریمد ڈیرا ننگالی صاحب پونچھ, جو کہ پونچھ کے اندر نہیں ہندوستان کے اندر بہت بڑے شردالو جو پوری دنیا سے وہاں آتے ہیں, اس کے ساتھ ہی باؤنڈری وال کے ساتھ ہی وہاں پہ جو ہے کہ ایک بم آ کے گرا ہے. مگر بڑے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک بدنام جو آرمی